رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ محترم خلیفہ برادران طریق، یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا۔ مزید برائے کرم ہم پر یہ ہے کہ ہمارے پیر روشن ضمیر حق شناس ایسے پیر سے ہماری نسبت عطا فرمائی۔ یہ فضل حق ہے ہم سے۔ آپ ہم یہاں پہ جو ہے اپنے ایمان کی تجدید کے لیے جمع ہیں اور لا الہ الا اللہ کو جاننے کے لیے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، کیونکہ فی زمانہ ہمیں جو ہے نا یہ تعلیم ڈھونڈنے پر بھی کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ کیوں آپ جو ہے نا دوسرے مل جائیں گے آسانی سے، مگر ایمان اور حقیقی اللہ اور اس کے رسول کی پہچان صرف اور صرف خانقاہوں میں ہی ملے گی۔ یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے پر۔ ہم جب وابستہ نہیں ہوئے تھے پیر سے تو ہم بھی جو ہے لا علمی میں تھے، وہ اب تھوڑا تھوڑا کچھ ہمارے کو احساس ہو رہا کہ ہم جو ہے نا وہ زندگی لاپرواہی میں گزارے، مگر اب جو بچی کچی زندگی ہے ہماری، کم سے کم ہم جو ہے نا اللہ کو جان کر پہچان کر اس کی بات کرنا ہے ہمیں، وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ جو ہے نا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ آیت پہ اگر ہم غور کریں گے، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کیا تم یہ گمان کر رہے ہو تمہیں عبث پیدا کیا گیا؟ کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ ہمارے لیے غور و فکر کرنے والی چیز ہے۔ ہم کبھی غور نہیں کرے تھے اس پہ، کبھی فکر نہیں کرے تھے۔ وہ صدقے جائیں ہمارے پیر کے۔ ہم جب صحبت میں بیٹھے تو ہمیں یہ بات احساس کرایا گیا کہ تم جو پیدا کیے ہوئے وہ عبث نہیں ہے، تمہارا مقصد ہے، وہ مقصد جاننا ہے۔ ہم کیا تھے سمجھے تھے مقصد ہمارا دنیا تھی، یعنی کہ بڑے ہوئے، اچھا پڑھنا، اچھی تعلیم حاصل کرنا، اچھی نوکری، اچھا کاروبار، اچھی بیوی بچے، اچھا گھر، اس کو ہم کامیابی سمجھ رہے تھے۔ جو مین ہمارا مقصد تھا اس کو بھول گئے تھے۔ مگر اللہ والوں کی نسبت جب ملی تو ہمیں احساس دیا گیا کہ بھئی تم عبث نہیں ہے، اور تم جو ہے نا تمہیں مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور یہاں ہم جو اکڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ہم اپنے آپ پہ غور کرنا ہے۔ پہلے ہمارے کو اپنے آپ پہ غور کرو بولے، پہچانو بولے۔ تم جو ہے نا پہلے پیدا ہونے سے پہلے، عالم شہادت میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ پانی میں تھے۔ اربع عناصر کا جو ہے پتلا ہے بولے حضرت اللہ، یعنی کہ آگ، مٹی، پانی، ہوا سے ہم بنے ہوئے۔ سائنٹیفیکلی بھی جو ہے نا یہ قرآن میں پوری چیزیں ہیں، اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سائنس بولی تو ہم جو ہے نا آنکھ بند کر کے اس پہ مان لیتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے نا جو اعلیٰ حضرت ہے، آپ کے سامنے بات آئی وہ زمانے میں، آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے، نیوٹن کا فارمولہ جو زمین میں گریوٹی رکھتی ہے، جو بھی ہے سیب گرتا ہے، کوئی بھی جھاڑ سے گرتے نیچے آتے ہوئے، انہوں نے بولے بھائی ہم کیسا ماننا تمہاری بات کو؟ تم بول دیے ہم بول دیتے، ہم غلام رسول ہے، ہم حدیث اور قرآن سے تحقیق کرتے۔ تو بولے پھر تم ثابت کرو۔ تو آپ بولے سیب جو ہے ایک 200 گرام 250 گرام کا وزن دار سیب ہے، نیچے آ رہا، پھر پھگا بالکل ہوا اس میں کم رہتا وزن، انہیں اوپر کیسا جا رہا؟ تو آپ بولے کہ جو اصل ہے اس کے طرف لوٹتا ہے، کیونکہ سیب زمین سے اگا ہے، اس کی اصل زمین ہے، وہ زمین کی طرف لوٹتا ہے، اور جو پھگا ہے، بیلون ہے، اس میں ہوا ہے، ہوا اوپر میں رہتی ہے، ہوا کی طرف اڑا ہے۔ تو ہم بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے، جب یہ بہت سمجھنے والی بات ہے، ہم کہاں سے آئے؟
ہمارے کو وہی اصل میں جانا ہے. ہم ایک سمندر تھا ایک مثال کے طور پہ, وہ سمندر سے خطرہ الگ ہوا ہے. وہ خطرہ یہاں کے جو ہے نا کیچڑ بن گیا, شفاف پانی تھا. یعنی کہ اللہ کے نور سے تو ساری مخلوق ہے, اللہ کے نور سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنا, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری جو ہے کائنات بنائی گئی. تو پھر کہاں ہے اللہ ایسا بنا کے ہمارے کو بھیجا ہے, ہم یہاں کے کیا گندے ہو گئے. مگر شکر ہے اللہ کا, پھر بھی ہمارے کو احساس دلایا گیا کہ ہم اب صاف کرنے کی کوشش میں کریں. اللہ تعالیٰ جو ہو رہا قلب سلیم لے کے آؤ میرے پاس. قلب سلیم کیا ہے؟ کفر, شرک, نفاق, اعتدال سے جو ہے نا پاک ہونا ہے. سمجھے نا آپ؟ تو یہ کیا ہے اب, اور ایک جو ہے نا ہر آن ہر گھڑی اللہ کی عبادت کرنا ہے, اور ہر شے میں اللہ موجود ہے, یہ یقین ہونا ہے, یہ ہمارا ایمان ہونا ہے. تو ہمارے جو ہے غوث پیا سرکار رحمۃ اللہ علیہ, آپ عرفانی کلام ہے, ایک شعر آپ بولے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں تمہیں ہر شے میں, دیکھنے والے دیکھتے ہیں تمہیں ہر شے میں, اب یہ بتلاؤ کس جگہ چھپتے ہو ہم سے. تو مثال سمجھنے کے لیے یہ شعر کو اگر سمجھنا ہے تو اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب یہ جو میں کپڑے ہم جو سامنے پہنے ہوئے ہیں, یہ کپڑے سے پہلے اس کی کیا تھے؟ یعنی کہ کاٹن, یعنی تاگا بنا. تاگا کس سے بنا؟ روئی سے بنا. یعنی کہ روئی جب تھی, روئی جو ہے فنا ہو کے تاگے کو بنایا, تاگا فنا ہو کے کپڑے کو بنایا. اب دیکھنے والے کپڑا دیکھ رہے, مگر اللہ والے روئی کو دیکھتے, حقیقت کو دیکھتے. ہماری آنکھیں وہ نہیں دیکھتی. تو ہمارے کو حقیقت پہ دیکھنا ہے, اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا ہے. تو یہ کیا ہے, جب تک ہم صحبت اختیار نہیں کریں گے, اللہ والوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے, یہ چیزیں حاصل ہونے والی نہیں ہیں. ہم کیا سمجھ رہے ہیں, خالی جو ہے دن بھر کا جو معمول ہے ہمارا, ایک رسم ادا کر لے رہے ہیں, 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی ہے, ہم سمجھ رہے ہیں اللہ کی عبادت حق ادا کر دی. کہاں حق ادا کر سکتے؟ وہ رب ایسا ہے, ہماری ہر آن ہر گھڑی ہماری پرورش کر رہا. ایسے رب کی ہم کہاں اس کی عبادت کرنے کے قابل ہیں ہم؟ پھر بھی اس کا کرم ہے, انہیں امتیں محمدیاں پیدا فرما کے ہمارے کو جو ہے کم اعمال میں ہمارے کو جزا زیادہ دے رہا. اب یہاں تک بھی جو ہے نا ہمارے کو جو درود شریف کی نعمت ہے, ہم ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو 10 جو ہے اس کے نیکیاں مل رہی ہیں, اور ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں, درجات بلند ہو رہے ہیں. تو ایسے کئی چیزیں ایسے جو انمول ہمارے کو عطا کی ہے. مگر سوال کیا ہے؟ سمجھنا ہے. جب تک ہم سمجھیں گے نہیں, اس پہ عمل نہیں ہوتا. تو پرسوں جو ہے حضرت قبلہ بھی ہمارے کو ایک چند نصیحتیں کرے, جو ہے ہم جو ہے ایک کلام سنے تھے, میں خود کو ڈھونڈتا ہوں وہ ہاتھ آ رہے ہیں. تو ہم جو ہے نا وہ اس کی تشریح کرے سمجھانے کی. ایک خالی وہ اشعار بولنے کے لیے 1 گھنٹہ سے زیادہ جو ہے حضرت قبلہ ہمارے کو سمجھائے, تفسیر کی سمجھائے. تو بہت بڑے چیزیں ہیں یہ. جب تک ہم صحبت میں نہیں بیٹھیں گے ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا. ویسے جو ہے قرآن میں جو ہے نا ہم پڑھ لے رہے ہیں, معنی کر لے رہے ہیں, مگر اس کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے. حدیث ہم سن لے رہے ہیں, مگر اس کا مفہوم ہم نہیں لے سکتے. جب تک ہم اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے جو ہے نا اس کو مقصد ہمارا پورا ہی نہیں ہو سکتا. اللہ والوں میں بیٹھے تو انہوں نے کئی مثالیں دے کے ہمارے کو جو ہے نا آسان کر کے سمجھاتے, کئی مثالیں دیتے. یعنی کہ ہم جو دنیا میں گزارے ہیں وہ مثالیں دے کے ہمارے کو سمجھاتے کہ دین اسلام کیا ہے. دین جو ہے نا کوئی الگ چیز نہیں ہے, ہم سمجھ رہے ہیں, ہماری غلط فہمی ہے. دین کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پہ عمل کرنا, یہ دین ہے. اپنی مرضی سے جینا دنیا ہے. یہ اگر سمجھ میں آ گیا انسان کو تو انہیں کامیاب ہے. پھر انہیں مسلمان سے مومن بنتا, پھر اس کے درجے بلند ہوتے. اور یہ اللہ کا کرم ہے جو ہے نا یہاں پہ ہمارے جو ہے خلیفہ محترم یہاں پہ جو ہمارے کو یہ موقع دے رہے ہیں, آپ سب کو یہاں پہ جو علم دے رہے ہیں, یہ بہت بڑا فضل کرم ہے ہمارے اوپر. اس کے جو ہے نا ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا, زیادہ سے زیادہ اس علمی فیضان سے ہم مالا مال ہونا, اور اپنے بھائیوں تک پیغام پہنچانا. یہ اور بھائیوں کو ہم جوڑنے کی ضرورت ہے. فی الوقت ہمارا ایمان جو ہے نا, ایمان ہم کثرت میں ہے مگر ہم پستحالی میں ہے, ہم ذلیل خوار ہے. کس لیے ہے؟ ایمان کی وجہ سے. تو ایمان کہاں ملتا؟ خانقاہوں میں ملتا. یہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بول سکتے.
ایمان اگر ہونا حاصل کرنا ہے تو خانقاہوں سے جڑنا. تو یہاں پہ جو ہے نا میں شکر گزار ہوں ہمارے خلیفہ کا، مجھے بھی بولنے کا موقع دیا. خاکسار تو اس قابل کہاں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اسے ہر دو کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمیں اور ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز اور ممتاز رکھ. ان کے دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو پورا فرما، ان کے عمر اقوال میں ترقی عنایت فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عنایت فرما. ان کے علمی فیضان سے ہمیں مالا مال فرما. ہمارے پیر جیسا ہمیں بنانا چاہ رہے ویسا ہمیں بننے کی توفیق عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم. جزاک اللہ خیر.